بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں، والناشطات نشطا، اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں، والسابحات سبحا، اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں، فالسابقات سبقا، پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں، فالمدبرات امرا، پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن وہ زلزلہ آئے گا، تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن لوگوں کے دل خوف زدہ ہوں گے ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں جھکی ہوئی، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے؟ اذا كنا عظاما نخرہ، بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو سراسر نقصان کا لوٹنا ہوگا، فإنما هي زجرة واحدة، تو بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی، فإذا هم بالساهرة، اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طویٰ میں پکارا، اذهب إلى فرعون إنه طغى، اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، فقل هل لك إلى أن تزكى، پھر اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے، أهديك إلى ربك فتخشى، اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔ فأراه الآية الكبرى، غرض انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی، فكذب وعصى، مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، ثم أدبر يسعى، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا، فحشر فنادى، سو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر بلند آواز سے بولا، فقال أنا ربكم الأعلى، سو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر بلند آواز سے بولا، سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، رفع سمكها فسواها، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، والأرض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، أخرج منها ماءها ومرعاها، اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، والجبال أرساها، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ متاعا لكم ولأنعامكم، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے کیا۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى، پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا۔ وبرزت الجحیم لمن
يرى اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی. أما من طغى اب جس نے سرکشی کی وآثر الحياة الدنيا اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا فإن الجحيم هي المأوى تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا تو فإن الجنة هي المأوى تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے. يسألونك عن الساعة أيان مرساها اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کب ہے. فيما أنت من ذكراها سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو؟ إلى ربك منتهاها اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے. إنما أنت منذر من يخشاها جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے